بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جشن غدیر میں تشریف فرما ہمارے علماء کرام حجت الاسلام والمسلمین مولانا اشرف امام صاحب، حجت الاسلام مولانا شان حیدر صاحب قبلہ، حجت الاسلام مولانا اسد صاحب قبلہ، آج جشن غدیر میں آپ بیٹھے ہیں. میں جب پہنچ رہا تھا تو چونکہ اس جشن کے کنوینر برادران افتخار حسین ملا صاحب نے مجھے بتایا اور پوسٹر میں لکھ کے بتایا کہ بعد ظہر میری تقریر ہے. لیکن جب میں اوپر آ رہا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی تقریر ہے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں غلط جگہ تو نہیں چلا آیا. یہ تھوڑا غدیر کی طرح ماحول بنا لیجئے. سوئیوں کا ماحول آج مسلمانوں کے لیے، آج فاتحہ خانی وہاں کے لیے چھوڑ دیجئے نا، تو تھوڑا تھوڑا غدیر کے قریب آئیے. آج تو نبی نے بلایا ہے، آج نبی نے کھینچا ہے، سلمان و ابو ذر نے دھکا دیا ہے. تو چلے آئیں. ماشاءاللہ فرشتے آپ کو بڑھا رہے ہیں ذکر علی کے لیے. سلامت رہیں. دیکھیے آج کی شان نرالی ہے، آج اسد کی شان اشرف ہے، اسد کی شان اشرف ہے. دیکھیے خدا کی قسم، کیونکہ آج وہ مولا بنا ہے جو اسد ہے اور اسی کی شان ہے اور وہی اشرف ہے. بھائی خلوات کو ہے نا مل کر محمد والے محمد. دیکھیے میں یہ سب بول کے بتا رہا ہوں کہ یاد کر کے نہیں آ رہا ہوں، دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ سامنے کی چیزیں پڑھ رہا ہوں اور سامنے نہیں پڑھوں گا. بس تھوڑا سا غدیر کے لیے ٹھہر جائیے. لوگوں نے کہا جلدی جا کے تقریر کرنا شروع کر دیے ورنہ لوگ چلے جائیں گے. میں نے کہا میں حاجیوں کے مجمع میں تھوڑے ہی نہ جا رہا ہوں کہ کجاوا لے کے بیٹھ، میں مومنوں کے مجمع میں جا رہا ہوں. جس کے لیے علی بڑا ہے وہ ٹھہرے گا، جس کے لیے اور کوئی بڑا کام ہے وہ چلا جائے گا. علی مجبوریوں اور مشکلوں کو ختم کرنے والا ہے، مشکلوں میں ڈالنے والا نہیں ہے. غدیر آئی ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے. بھائی میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، غدیر آئی ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے. مگر مولانا آج سے داد چاہوں گا، غدیر آئی ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے. عید آتی ہے مسلمان مسکراتا ہے، غدیر آتی ہے اسلام مسکراتا ہے. جملہ لو بھائی مل کے سارے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نعرہ حیدری کے ٹھیکیداروں کو بتاؤں کہ میں بھی نعرہ لگاتا ہوں، لیکن بے محل نہیں لگاتا، بر محل لگاتا ہوں. علی بھی شان سے آتا ہے. بڑی توجہ رہے. ماشاءاللہ پلا دیجئے سب کو پانی. آج سقائی بھی بڑا ثواب ہے. ماشاءاللہ دیتے جائیے، بڑھاتے جائیے، مگر انداز ایسا رہے کہ آپ آئے ہیں جا نہیں رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد کا. بھیا بیچ میں رکھ دو نا یار، بیچ میں ادھر ایک ادھر رکھ دو، لوگ ایک دوسرے کو بڑھاتے جائیں گے. ماشاءاللہ یہ تو دسترخوان کا طریقہ ہے جب جسمانی غذا کھلائی جاتی ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو، اجر دے اس کا. سقائی ہے یہ، اس لیے کہ ایسی سقاوتیں حضرت ہاشم کا حصہ ہیں. چاہے زمزم کی سقائی کون کرتا تھا؟ حضرت عباس جو سقائے حرم ہیں یوں ہی نہیں ہیں، یہ سقائی ہاشم سے چلی ہے. نہیں جملے نہیں پہنچے آپ تک. آج کل تو معاملہ یہی ہے نا. نبن بھائی ماشاءاللہ خوب پانی. اور کہیے تو میں پہلے پلا دوں پھر تقریر کروں. اگر پانی کا یہی ماحول ہے تھوڑا سا آپ میرے ساتھ چلیں خدا کی قسم. غدیر ہے نا اس ماحول میں کہ پیروں میں لوگوں کے چھالے پڑے تھے مگر مصطفیٰ کے چہرے سے نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھی کہ اب کیا کہیں گے، اب کیا کہیں گے، اب کیا کہیں گے. خطبہ غدیر پڑھ ڈالیے سرچ کر کے نوجوانوں، اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں یہاں کیوں بیٹھنا چاہیے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سرچ کر لو خطبہ غدیر اپنی اپنی لینگویج میں. انگلش میں بھی ملے گا، عربی، فارسی، اردو، ہندی، گجراتی، یہ تمام زبانیں سب میں خطبہ غدیر ملے گا. خطبہ غدیر پڑھو کبھی خدا کی قسم.
पैगंबर अकरम की जिंदगी का आखिरी खुतबा है। आखिरी खुतबे का मतलब समझते हो? पूरी जिंदगी के खुतबात का निचोड़ नहीं, पूरी जिंदगी जो खुतबे पैगंबर ने दिए हैं, तमाम खुतबों का निचोड़ है खुतबा गदीर। उसको पढ़िए, वक्त नहीं है मेरे पास, हालांकि आज मैं देख रहा हूं यहां मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह कि कल से जश्न मुसलसल है और दीगर जगहों पर सैटरडे और संडे को भी इसी मालूनी में रहा। तो ऐसे भी माहौल क्रिएट करें कि इन दिनों में एक सेमिनार भी रखें, उस पर आप हजरात खुतबा गदीर वगैरह पर डिस्कशन करें। निकाले लोग, सर्च करके आए। गदीर हाजमोला खा के बिरयानी खाने का नाम नहीं है। अजीब बात है कि हर ईद की तरह गदीर भी खिलाने वाली बना दी है। गदीर खिलाने वाली ईद है, मगर रूहों को खिलाओ ना, जिस्म तो तुम्हारे घर में भी खाता है। जिक्र अली तक आए हो तो अली का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। बहुत से लोग खाना बहुत खाते हैं। अभी मैं गोवंडी में गया, एक सियासी प्रोग्राम था, तो उसमें हफीज भाई हैं, उन्होंने कहा हजरत आप 2 बार बोलिएगा। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा कि जो ज्यादा खाना खाता है वो 2-2 बार खाता है, और जो ज्यादा बोलता है वो 2-2 बार बोलता है। तो मैंने कहा देखिए उलमाए किराम है, और मैं जानता हूं इस हकीकत को भी कि आप हजरात आमाले ईद गदीर से यहाँ बैठे हुए हैं, और गदीर से कबल भी मौलाना असद साहब का बयान, यानी आमाले गदीर से पहले और बाद ये जिक्र, ताकि आमाल को सेहत मिल जाए। सेहत आमाल के लिए जिक्र अली को लाजिम करार दिया। और आज तो अली का जिक्र करना पैगंबर की जबान में सुन्नत नहीं है, वाजिब है। आपने जो अमल किया है बैठकर आज, ये सुन्नत है, लेकिन यहां से उठ के जो आपके घर के लोग नहीं आए हैं उन तक गदीर पहुंचाना वाजिब है। बड़ी तवज्जो है। आप अम्र बिल मारूफ करते हैं, क्यों करते हैं? सवाब है, वाजिब भी है हम पर। तो जो कहीं जिक्र नमाज आता है तो आप यही तो कहते हैं भैया नमाज पढ़ते रहा करें, हम तो कभी नमाज नहीं छोड़ते, यानी किसी न किसी तरह से उस नमाज को पहुंचाने की तबलीग। लेकिन अगर कोई पलट कर आपसे ये कह दे कि भैया आप हमें नमाज न बताइए, हमें मालूम है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? गदीर के मुनाफिकों ने भी यही चाहा था रसूल से, आप हमें अली न बताइए, हमें मालूम है। बहुत बड़ा जुमला कह गया मैं। तो दोनों मुनाफिकों का यही हाल है। वो भी मुनाफिक है जब आप अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें और वो आपको बेइज्जत करे, तो वो भी मुनाफिक है। और जब आप जिक्र अली करें और मुसलमान का चेहरा बनने लगे तो चेहरा दलील है, क्योंकि चेहरा बातों से नहीं बनता, दिल की कैफियत से बनता है। माशाल्लाह, यही फर्क है कि गदीर का मजमा धूप में खड़ा किया गया था और यहाँ साये में बिठाया गया है। ये साया क्यों मिला? ये बताने के लिए कि जब तक साबित ना हो जाए कि विलायत अली के हामिल हो, गदीर की धूप में रहना साया नसीब नहीं होगा। अरे थोड़ा बोलते आए ना, सर हिलाने से नहीं। आज गदीर में सर हिलाने वाले पहचाने नहीं गए मिलके। माशाअल्लाह, जैसे सलवातों का सवाब आम दिनों के कुछ मखसूस दिनों में ज्यादा हो जाता है, वैसे नारों का अजर तो आज अपने हद कमाल को पहुंचा है। आज तो गदीर में नारा मुस्तफा ने लगाया है। अरे वो क्या कह रहा हूं, सलामत रहें। आज गदीर में नारा सलमान ने लगाया है, अबू ज़र ने लगाया है। उलमाए किराम, एक जुमला कहूं, इस्लाम में इबादत से ज्यादा अहमियत मुआमिलात को दी गई। मुआमिलात को, आपके दरवाजे पे अगर आपने जिससे कर्जा लिया है वो मांगने वाला आ जाए तो भले अजान हो चुकी हो, आप उससे ये नहीं कह सकते कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि नमाज कहती है पहले मामला तय करो फिर मेरे करीब हो। मैं क्या करूं, मेरे सरकार कहाँ है? पहले मामला। और अगर ऐसे मौके पे आया है लेने के लिए कि जब तुम्हारी नमाज कज़ा होने जा रही हो तो उससे गुजारिश करो
کہ اتنی اجازت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں. ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ فقط آپ نے 1000 2000 5000 10,000 کسی سے قرضہ لے لیا ہو اور وہ دروازے پہ آ جائے تو آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ پہلے معاملہ طے کرو. اب سمجھ میں آیا پوری زندگی پیغمبر اسلام کی عبادات ہے اور غدیر معاملات ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے سرکار ہو گئی غدیر. اور قریب آگے آپ دیکھ لیں، یعنی عبادتیں اپنے قریب نہیں کرتی اگر معاملہ صاف نہیں ہے. میاں 10-20 ہزار قرضہ دینے والے سے اگر معاملہ صاف نہیں ہے، جس سے تم نے لیا ہے، اگر معاملہ صاف نہیں ہے تو تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، اور اگر جانا بھی ہے تو اجازت لے کے جانا. اما 20,000 کے مقروض سے اجازت لیے بغیر نماز نہیں ہوتی. اجر رسالت کے مقروض نماز پڑھے. آئے 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 دیکھ لیں منزل یہ ہے. آپ پڑھتے رہے نماز، ایسے بہت سارے ہیں. آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا، بہت بڑے بڑے مسلمان ملیں گے، جیسے ہی آپ قریب جائیے آپ سے کچھ بات کرنا ہے، جلدی بولیے نماز کا وقت ہو رہا ہے. فوراً آپ دیکھ لیجئے. یہ ہمارے ہاں ذرا کم ملیں گے مومنوں کے پاس. مسلمانوں کی مسجدوں کے آس پاس چلے جائیے، فوراً جلدی بولیے نماز پڑھنے جانا ہے، جلدی بولیے نماز پڑھنے جانا ہے. یہ کہہ کر نماز کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں. اسی لیے غدیر بنا کر ہم ان مسلمانوں سے کہتے ہیں جلدی پڑھیے ذکر علی کرنا ہے، جلدی پڑھیے ذکر علی کرنا ہے، جلدی پڑھیے ذکر علی کرنا ہے. کیونکہ اسی غدیر میں مصطفیٰ نے بتایا کہ غدیر اسلام کی عبادت کا حصہ نہیں ہے، معاملے کا حصہ ہے. غدیر معاملات میں ہے. یہی وجہ ہے کہ کہیں معاملات ٹکرانے لگے تو عبادت میں ڈیلے ہوتا ہے. اسی غدیر میں نبی نے ظہر اور عصر ملا کے پڑھی، مغرب عشاء ملا کے پڑھی. یہ پڑھ کے ہی تو بتایا نا علی معاملہ ہے، نماز عبادت ہے. نہیں میرے سرکار، آپ دیکھ لیں منزل معاملہ ہے. ادارہ انجمن راہ نجات کی جانب سے شیعہ باخریہ شیعہ جامع مسجد میں، اس لیے کہ ابھی جب میں اولا کے لیے سرچ کر رہا تھا تو جیسے ہی میں نے شیعہ لکھا یہاں کے میپ کے لیے، فوراً باخریہ شیعہ جامع مسجد گیٹ نمبر 8 ابھر کر گوگل میپ پر آ گئی ہے. آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہمارے اداروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. گوگل بتا رہا ہے ہم کہاں کہاں ہیں، اور جہاں جہاں شیعہ لکھا ہے وہاں وہاں غدیر ہے. مگر یاد رکھیے گا غدیر مومنوں کا وہ چارجنگ پوائنٹ ہے کہ جہاں مومن چارج ہوتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو اس چارجنگ سے گلیوں کو روشن کرتا ہے. اور یہ کردار غدیری ہونا چاہیے. غدیر تھرکنے کا نام نہیں ہے. اب کچھ لوگوں نے تھرکنے کو غدیر بنا دیا، ڈی جے کو غدیر بنا دیا، ڈانس کو غدیر بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیکل جیکسن کی نسلوں کے لیے غدیر نہیں ہے، پاکیزہ ماؤں کی نسلوں کے لیے غدیر ہے. کہاں دے گئے تہذیب غدیر کو؟ وہ تہذیب غدیر جو اسلام کے کمال کا دن ہے. اور اسلام کامل تو تہذیب کامل، اسلام کامل تو زبان کامل، اسلام کامل تو کردار کامل. یہ تمام کمال جو ہے غدیر سے حاصل کرنا ہے. ورنہ فرق کیا ہے تم میں اور ان میں؟ کیا فرق ہے؟ دوسری قومیں بھی اپنی تہذیبوں کے ساتھ ہیں، جاؤ مگن ہو جاؤ وہاں. کم از کم یورپ اور امریکہ میں جاب سے آنے والے لوگ بڑے وقت سے اہتمام کرتے ہیں. میں وہاں رہا ہوں، نارتھ امریکہ، کینیڈا. جب وہاں پہنچا، خدا کی قسم، چاہے جس عالم میں جاب کرنے والا ہو، مگر گھر پہنچ کر فیملیز کو لے کر، امام باڑوں کے کپڑے پہن کر، جشن و مجلس کی تیاری کر کے، نسلوں کو ساتھ لا کر بٹھا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس یورپ کی تہذیب میں رہتے ہیں جہاں رہنے کے لیے ویزا پانے والا
بڑا آدمی کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یورپ کی تہذیب سے کٹ کر امام باڑوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہر جگہ تہذیب ملتی ہے، مگر وہ تہذیب اگر بغیر علی اور اسلام کے ہے تو وہ تہذیب نہیں ہے۔ بوفے سسٹم بڑے آج سبھی کھا رہے ہیں جا کے، یہ غدیری بھی لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا پینا منع ہے، تو کیوں کروا رہے ہو ایسا؟ شیخ صاحب کے یہاں سب چلے جا رہے ہیں، کوئی تنظیم نہیں، غریب کروا دے تو ساری تنظیم ہے۔ ابھی آج میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، کسی دلچلے نے لکھا کہ جس کے پاس پیسہ آ جائے اس کی باتیں بھی اقوال ذری لگتی ہے۔ یہ بے غیرت اگر پیسہ آ جانے کے بعد دین کی تہذیب کو اپنی شادی اور بیاہ میں پامال کرنے لگیں تو شرکت سے انکار کر کے بتاؤ کہ ہم اگر شادی میں بھی جاتے ہیں تو تہذیب لے کے جاتے ہیں۔ مادر حسین کے یہودیہ کے گھر جانے کی قسم، کہاں بیٹھے ہو؟ مادر حسین کے یہودیہ کے گھر میں جانے کی قسم کہ جب فاطمہ شادی میں شرکت کرتی ہیں تو اسلام داخل ہوتا ہے، ایمان داخل ہوتا ہے، اور اتنا اسلام داخل ہوتا ہے کہ دلہن بھی مسلمان ہوتی ہے، گھراتی اور براتی بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ کردار، لہذا آج بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام موالیان مولا کائنات کو، کیونکہ یہ حلالیوں کی عید ہے۔ ہائے ہائے میں کیا کروں، حلال زادوں کی عید اور حلالہ زادوں کی عید، میں کیا کروں خدا کی قسم۔ اس جملے پر تو میں سوچتا تھا آج غدیر کی عیدی کی طرح آپ بول پڑے گی، لیکن کیا کروں، اتنا تہذیبوں سے دور کر دیا گیا ہے کہ جب تک گلیا نہ لیا جائے چین نہیں ملتا۔ گلیانا آپ کی تہذیب ہے، آل محمد محتاج نہیں ہے کسی کو برا کہنے کے لیے۔ وہ جن لفظوں کا استعمال کر کے چلے گئے اس سے برا لفظ تم لا ہی نہیں سکتے۔ تو اپنی تہذیبوں اور اپنے تمدن اور اپنی سنسکرتی اور اپنے کلچر کو غدیر نہ کہو۔ غدیر ایک مکمل تہذیب ہے اور وہ آراستہ ہوتی ہے ذکر علی سے۔ روکا ابھی آپ نے تفصیل سے سنا، علماء کرام سے سنا، مولانا شاہ حیدر صاحب کی نظامت بھی تھی، پوسٹر میں پڑھی تھی میں نے، اور اسد صاحب کی تقریر بھی تھی، اشرف امام صاحب کے اعمال بھی تھے، اور شعراء کرام نے، مداحوں نے بھی، ظاہر ہے تو میں نے سوچا میں بھی شریک ہو جاؤں، ورنہ دنیا میں آج کون کسی کا شریک ہے؟ اس مہکشی پر سارا زمانہ شریک ہے، اور ذکر علی کا جام چھلکنے کی دیر تھی، وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے۔ ہائے ہائے، نہیں ایسے نہیں، مل کے نعرہ حیدری، غدیر کی طرح ہاتھوں کو بلند کر لو۔ آج غدیر کی فوٹو آپ دیکھتے ہیں نا ہر جگہ، سوشل میڈیا پر لوگ ڈال رہے ہیں، تو علی کا ہاتھ نبی پکڑے ہیں اور سارا مجمع یوں ہاتھ اٹھائے ہے۔ اما جب منافق تک اٹھا دیتے ہیں تو مومن کا اٹھ جانا تو فطرت مومن ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ ہے نا غدیر۔ آج شور کیجئے گا ہر طرف کہ آج علی اصغر حیدری نے علی علی کیا ہے، اور صرف علی علی کیا ہے، مگر کٹ ملاؤں کا علی حیدری نہیں پیش کرے گا۔ حیدری وہ علی پیش کرے گا جو اللہ نے پیش کیا ہے، وہ علی پیش کرے گا جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے۔ تمہارا پیش کیا ہوا علی تو تمہارے دشمن کے گھر نہیں جاتا، اور اللہ کا پیش کیا ہوا علی قاتل کو بھی شربت پلاتا ہے۔ یہ ہے فرق۔ بہت سے تو ایسے چھوٹے چھوٹے دل کے ہیں کہ اگر علی میری مدد کر رہے ہیں تو مولا میرے دشمن کی کیوں کر رہے ہیں، ان کی مت کیجیے۔ تو ان کی نگاہ میں علی اتنا ہی ہے۔ وہ جو علی کو سمجھانے لگے، وہ جاہل اگر علی والوں کے خلاف ہو جائے تو بری بات کیا ہے؟ یہ علی کو سمجھانے لگتے ہیں لوگ، خدائی کا کام کرنے لگتے ہیں، بندگی ہو ہی نہیں پاتی۔ اللہ کہتا بندے بن جاؤ، اور جب بندگی کمال پہ پہنچو گی تو دیکھنا کہ میں خدائی دے دیتا ہوں۔ آل محمد کو جو خدائی دی ہے ان کے بندگی کے کمال پر پہنچنے کی وجہ سے۔ ایک اشرا پڑھ دیا میں نے اس جملے میں، اگر خوش نہیں ہیں تب بھی خوش رہیں آج کے دن۔
آج کے دن خوش رہنا، کم از کم اندر اٹھنے والے بغض کے شجرے کو چھپانا ہے۔ اسی لیے غدیر میں اگر رسول چاہتے تو سب کے شجرے کی چادر ہٹا دیتے، لیکن نہیں ہٹایا نا، اسی لیے رسول کریم ہے، اسی لیے کریم ہے۔ اور علی کا ذکر کریم ہے کہ چھپا لیتا ہے، چادر اڑا دیتا ہے، خدا کی قسم۔ دیکھیں، میں جو بات اصل کہنے جا رہا تھا بہت بڑی سی تھی اور زیادہ وقت لینا مقصود نہیں، تو میں کیا گفتگو کر رہا تھا، تھوڑا سا کوئی میرا ساتھ دے، میں بھول گیا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، آپ کا مولوی ہوں۔ ارے کہاں ہے؟ دیکھیں بہت بڑی منزل ہے۔ تو آج جو ہے یہ غدیر جو منائی گئی، جس غدیر کے لیے ہم مجتمع ہوئے، یہ غدیر عالم اسلام میں سبھی نے ابھی غدیر پر گفتگو کی، قافلہ آیا۔ یہ فقط اتفاق نہیں ہے جس طرح بیان کیا جاتا ہے، بلکہ علی کی ولایت کی تمہید وہاں سے شروع ہو گئی تھی جب کائنات میں تخلیق ہونا شروع ہوئی، کیونکہ کائنات میں کوئی خلقت ہی نہیں ہوئی بغیر ولایت علی کی۔ زمین بنی تو ولایت علی کے صدقے میں بنی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، حکومت سڑکیں بناتی ہے، ولایت کائنات بناتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جملہ ہو گیا۔ ولایت کا پاور جاننا چاہتے ہو، حکومت سڑکیں بناتی ہے، حکومت گھر بناتی ہے، حکومت دفاتر بناتی ہے، حکومت آفیسز بناتی ہے، حکومت پالیسیز بناتی ہے، مگر ولایت کائنات بناتی ہے۔ یہ زمین نہ ہوتی اگر علی کی ولایت نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتے اگر علی کی ولایت نہ ہوتی، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے نہ ہوتا اگر علی کی ولایت نہ ہوتی، یہ ملک نہ ہوتے ولایت علی اگر نہ ہوتی، یہ سب سکان سماوات نہ ہوتے اگر علی کی ولایت نہ ہوتی، یہ قدسیان عرش نہ ہوتے اگر علی کی ولایت نہ ہوتی، یہ آدم نہ نبی نہ ہوتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر علی کی ولایت نہ ہوتی، یہ نوح نبی نہ ہوتے اگر علی کی ولایت نہ ہوتی، تو جہاں سے تمہید تخلیق چلی وہاں سے تصور ولایت علی چلا۔ تخلیق کی ابتدا کا نام ہے ابتدائے ولایت، اور غدیر نام ہے انتہائے ولایت کا۔ نہیں میرے ساتھ، انتہائی ولایت، جب ولایت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، جانتے ہو ولایت کیا؟ سنو گے، یہ جو علی کی ولایت کو لوگوں نے چھوڑا ہے نا، علی کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے اختیارات کھو دیے۔ خدا کی قسم، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت نے بھی، ہمارے یہاں ایک بہت مشہور کتاب ہے احتجاج تبریسی، اس میں بھی ہے، اور اکابر علماء اہل سنت نے بھی سلمان فارسی سے روایت نقل کی، علامہ محمد صالح حنفی کشفی ترمذی نے بھی، حضرت سلیمان قندوزی نے بھی، یہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر درج کیا ہے کہ اگر دنیا نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا ہوتا اور کھڑے ہو کر ولایت کا حامل اگر دریا کے کنارے آواز دیتا تو مچھلیاں سطح پہ آ جاتی، درختوں سے کہتا تو وہ چل کے آتے، گڑے گڑے درخت چل کے آتے۔ ولایت کا مطلب کیا سمجھ رہے ہو؟ نعرہ؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت سڑکیں بنا رہی ہے اور ولایت کا حامل یوں آنکھیں اٹھا دے تو سڑک بن جائے، یہ ہے ولایت۔ خالی ولایت کے ماننے والوں کا یہ پاور ہوتا کہ وہ اگر پرندوں کو آواز دیتے تو وہ پرواز کرتے کرتے تمہاری طرف چل کے آتے، تمہاری آواز کا یہ اثر ہوتا۔ اس کا مطلب علی کی ولایت کو چھوڑ کر ہم نے اپنا گھاٹا کیا۔ جیسے آج ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ موجودہ حکومت کو چن کر تم نے بہت بڑا گھاٹا کیا۔ دم ہو گئے کیا؟ منظر بھائی کے جنت البقیع چینل پر یہ سیو ہو رہا ہے
کیس میرے نام درج ہوگا. لیکن اب وہ دن نہیں ہے. جو خود بیساکھیوں پہ آ جائے وہ کیس نہیں لکھ پاتا. یاری اللہ آج محمود بھائی سب سے پیچھے چلے گئے اور مجھ سے فون پہ کہتے ہیں کہ بہاؤالدین پور میں آپ کو سب سے آگے رہنا پڑے گا. ارے آج طبیعت یہی تو ٹھیک ہوگی. یہ پرماننٹ ہاسپٹل نہیں ہے. یہ آج ولایت والوں کے لیے خصوصی ڈسپینسری کھلی ہوئی ہے. جو کچھ خراب ہے صحیح کرا لو. پرانا دے کے نیا لے لو. اور جو کہتے ہیں نا ڈیو 1 گیٹ 1 فری, آج غدیر کے میدان میں بھی یہی ہوا. محمد لو تو علی ملے گا, علی لو تو محمد ملے گا. بہت بڑی منزل آپ دیکھیں نا. تو اب غدیر میں قافلہ روکا گیا. حج کے بعد علامہ امینی نے پوری کتاب غدیر کی 22-24 جلدیں لکھ ڈالی. پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تمام اکابر علماء اہل سنت کے غدیر پر روشات قلم کو جمع کر کے کتاب غدیر کے رائٹر, کتاب غدیر کے لکھنے والے مصنف علامہ عبد الحسین امینی نے الغدیر کو پوری کائنات کو ایک تحفے کی صورت میں دی. لیکن آج اتنے سارے مواد ہونے کے باوجود اگر غدیر دنیا تک نہیں پہنچ رہی ہے تو یہ ہماری کمی کا نتیجہ ہے, ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے. ہم میں کمیاں ہیں. ہم سب کچھ بھول کر ایک دوسرے پہ غور کر رہے ہیں. آج ہماری کمی یہ ہے, ہم جس سے بات کر رہے ہیں چاہتے اس کے اندر میری مرضی کا انسان بیٹھا ہو. آئیے آئیے ہمارے ملا جی, ماشاءاللہ آج تو آپ مجھ سے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں, غدیر میں ہونا ہی یہی چاہیے کہ ہر مومن دوسرے کو دیکھ کے کہے مجھ سے اچھا لگ رہا ہے. اور جس دن سب یہ کہنے لگے اس دن سماج بدل جائے گا. صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد. راحت اندوری نے کہا تھا کہ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے, میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے, یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے. میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے, یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے. اور محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے. بولو آپ غدیر کسے کہتے ہیں؟ نقل بھائی بولنا. آج مولا سلامت رکھے, آج ہر چپ رہنے والا بولے. جب آج وہ بھی داد دے تاکہ یہ کہہ سکے کہ آج علی اصغر حیدری کو کبھی داد نہیں دیا مگر آج دیا. جب لوگ پوچھیں کیوں دیا تو کہو غدیر تھی, ہے نا. ایسے دل بڑا کیا کرو, دلوں میں بغض بھرا ہو تو غدیر نہیں اترتی. پہلے دیکھنا پڑتا ہے نا. ایسیڈیٹی کے عالم میں کھانا کھاؤ گے تو قے ہوگی, جلاب ہوگا. ہائے 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 بھائی, یہ لفظ آپ نے جائز کیا ہے تو میں کیا کروں, ورنہ نیچے کچھ ادیب اور مفتی ابھی بھی ہو سکتے ہیں کہ ممبر سے جلاب پڑھ دیا. اس طرح کے بڑے الزام بھی سہے ہیں میں نے. بڑی توجہ رہی. اب آپ دیکھیں منزل غدیر آئی, بس زیادہ پڑھوں گا نہیں, اسی لیے فوراً کھڑا ہوا. میں نے کہا شان حیدر صاحب کا بھی 2-4 قطع اگر وہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی میں لے لوں, اور لینا میری بھی شان ہوگی. اللہ نے ان کا نام ہی شان رکھا ہے, ان کے والدین کے ذریعے اللہ پروردگار ان کے درجات کو یہاں ہے تو وہاں, وہاں ہے تو وہاں بلندر کرے, ہے نا. تو یہ منزل ہے جب ہمارے محبت کی خنگی یہیں پر ہے. مولا اور بلند کرے درجات تو وہاں, اور یہاں درجات دنیا بھی ہے, درجات آخرت بھی ہے. یہ تو ہم نے درجہ بنا لیا اول دوم سوم چہارم پنجم. تو بہرحال مولا انہیں حیات دے, زندگی دے. جن کے بھی والدین حیات ہیں سب کو صحت مند زندگی دے, اور زندگی تب دے جب فرما بردار بیٹا ہو, اور اگر بے غیرت ہو تو مر جانا اچھا ہے. اس لیے کہ بے غیرت بیٹے کو لے کر اگر ماں باپ جی رہے ہیں تو وہ پل پل مر رہے ہیں,
پل پل مر رہے ہیں. گھر میں بے غیرت بیٹا اپنے مجبور باپ کو چھوڑ کے جب اپنے کو مولائی کہہ کے میدان میں اترتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ بھاگنے والے کیسے علم لے کے خیبر میں گئے. غدیر میں نبی نے ایک بات اور سمجھائی تھی. کہا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ بھی باپ وہ بھی باپ. کا باپ سے باپ تک پہنچو. اگر اسی باپ کے نہ ہوئے تو میرے کیا ہوگے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر تم میرے ہو گئے، دیکھیں اب جملہ کہنے جا رہا ہوں بہت بڑا. علی کہہ رہے اگر تم میرے ہو گئے اور باپ نے ٹھکرا دیا تو محمد بن ابو بکر کی قسم اپنا بیٹا کہوں گا. کہاں بیٹھے ہو خدا کی قسم؟ ابو بکر کا بیٹا ہے نا محمد. علی نے کہا محمد تو میرا بیٹا ہے. کیوں کہا؟ اس کا مطلب جب انسان علی والا بن جاتا ہے تو علی بیٹا کہتے ہیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں بھائی. غدیر میں نبی نے کہا تھا نا میں اور علی امت کے باپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امتی ہو تو محمد بن ابی بکر جیسا، تاکہ علی کہہ سکے کہ میرا بیٹا ہے. یا تو باپ سب کہتے ہیں علی کو، لیکن جب علی کہہ دے کہ میرا بیٹا تو وہ محمد بن ابی بکر بن جاتا. جنگ جمل میں یہی محمد تھے جو اپنے آبا کی محمل سنبھالنے گئے تھے. یہی تھے. غدیر کے دن سنو یہ علی کے بیٹے ہیں. تو علی کب بیٹا بناتے ہیں؟ جب اپنے باپ کے بیٹے بن کے دنیا میں فرما بردار رہو گے. کیونکہ جو قرآن کہتا ہے وہ علی اس پہ مہر لگاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کسی کی نہ کرنا سوائے اس کے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک والا نہ ہو سکا وہ ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بقلم خود اسی طرح جیسے سید نہ ہو کے کچھ لوگ سید لکھتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو عیب سمجھا جاتا تھا، مگر اب بیٹی دے چکے ہیں، بیٹا لے چکے ہیں تو اب عیب بھی نہیں رہا. اب رہا ہی نہیں. ارے بھیا کھل کے کہو کہ میں یہ ہوں. اس لیے کہ شادیاں کردار دیکھ کے ہوتی ہے، ہڈی دیکھ کے نہیں. شادیاں اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ خون. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ خون، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی فرمان مولا کائنات ہے. 2 حدیثیں مولا کی ہیں. فرماتے ہیں فَتَكَلَّمُوا لِتَعْرَفُوا. علی کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پھر کہتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ مَخْبُورٌ تَحْتَ اللِّسَانِ. انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. آپ دیکھ لیں. اسی لیے شاعر نے کہا میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ خون، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. مومن بیٹھے ہیں، چھاؤں ہے، انعامات ہیں، سوالات ہیں، جوابات ہیں، یہاں بچے بھی ہیں. اس غدیر کا کمال یہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں بچے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں. مجھے نہیں پتا کہ نبی نے کہلوایا ہو کہ چلڈرن ناٹ الاؤڈ. یہ تو نہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو سفر وفر ہوتا تھا مجبوری کا سفر اور ہے، اختیار کا سفر اور ہے، لہذا ظاہر ہے. لیکن اس غدیر میں یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، اور اس غدیر میں بچوں کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غدیری گودیوں میں پلے ہیں جو جشن غدیر میں پہنچ گئے ہیں. ارے میں کہاں گیا؟ غدیری گودیوں میں پلے ہیں جو جشن غدیر کی آغوش میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سائے میں بیٹھے ہیں. جناب شعور اعظمی صاحب نے اپنے ایک بہت لمبے جوڑے قصیدے کا ایک شعر میں مجھے یاد آ گیا تو سناتا چلوں. انہوں نے کہا تھا سن رہا تھا ہر منافق یوں ولایت کی خبر. سن رہا تھا ہر منافق یوں ولایت کی خبر، دل تو اندر جل رہے تھے جسم باہر دھوپ میں. وہاں دھوپ تھی یہاں سایہ ہے، سایہ کیوں نہ ہو. اس لیے سایہ ہے کہ ولایت علی کو اپنے اختیار سے اوڑھا ہے ہم نے، ولایت علی کو اتارا ہے ہم نے،
ولایت علی کو مصطفیٰ کا قول مان کر جانا ہے ہم نے، اور کیوں نہ جانے، غدیر اسلام کے کمال کا دن ہے، نعمتوں کے تمام کا دن ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں اسلام کامل ہو گیا، کامل۔ اور جب اسلام کامل ہو جائے، جیسے باپ کہتا ہے نا بیٹا جوان ہو گیا، تو بوڑھا باپ جو ہلتا ہے نا یہ بات کہتے ہوئے وہ بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا جوان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پال رہا تھا غربت میں، اسرت میں، مجبوری میں۔ سوچو غدیر میں پیغمبر کتنا خوش ہوگا جب دیکھا ہوگا اسلام جوان ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سوچو آج پیغمبر کی خوشی کا عالم کہ پیغمبر دیکھ کے کہہ رہے ہیں اسلام جوان ہو گیا، کامل ہو گیا، کامل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ اور جب مکمل ہوا تو اب شاعر نے، میں آخری شعر اور یہیں پر بات تمام، شاعر نے اس منظر کو دیکھا تو کہا جشن ولائے نقطہ با ہے غدیر میں۔ علی نقطہ با ہے نا، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں۔ یہی تو کہا ہے نا علی نے کہ مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں۔ تو دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا، پھر بھی کیوں چھوتا جبکہ اسے بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ تو ہے تو علی کیا ہے؟ نقطہ بائے بسم اللہ۔ اب دیکھیے یہی اسی غدیر میں ایک شعر میں شاعر کے ایک دیوان سے بھی بلند ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اور خدا کی قسم ذیشان صاحب بھی آ گئے۔ غدیر بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور یہ ساری میم کو۔ وہاں وہ میم سے اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم مومن سمجھتے ہیں، ہے نا؟ بڑی توجہ رہے، خدا کی قسم منظر دیکھیں، اسلام کامل ہو گیا، اسلام کامل ہو گیا۔ تو جب اسلام کامل ہو گیا تو خود قرآن کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن ایک دستور، قرآن ایک قانون، قرآن ایک کانسٹیٹیوشن، قرآن ایک سمویدھان، یہ اسلام کا آج یہ کامل ہو گیا۔ تو جب یہ کامل ہو گیا تو شاعر نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جشن ولائے نقطہ با ہے غدیر میں، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں۔ ہو گئی، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں۔ بس اسی کے ساتھ آپ سب کو ڈھیروں کروڑوں اربوں اور گنتیوں اور شمار سے بھی آگے مبارکباد پیش کرتے ہوئے ادارہ راہ نجات، انجمن راہ نجات، مسجد باقریہ، یہاں کی پوری ٹیم، انتظامیہ، ایگزیکٹو باڈیز، ریسیڈنٹس، علماء، شرکاء، یہ تمام لوگوں کا میں تھینکفل۔ اب کیا کروں، اب ایسے بولتا ہوں تو کچھ لوگ چڑھتے ہیں۔ تو جب کیک کاٹ کے غدیر منائی جائے گی تو عیسائیوں کے کلچر کی غدیر ہوگی، مصطفیٰ کے کلچر کی غدیر نہیں ہوگی۔ اب ہم ٹوک دیں تو کہیں ہمیں ٹوک دیا، ذاتی دشمنی پہ آ گئے۔ بھیا آپ سے ہماری کوئی دشمنی ہی نہیں، ہم تو آپ کا نام بھی نہیں جانتے، ابا کو بھی نہیں جانتے، ہم نے تو تہذیب کی حفاظت کی تھی۔ غدیر کیسے منائی جائے؟ دین محتاج نہیں ہے، مصطفیٰ نے ہر عمل کر کے بتایا ایسے کرو، نماز پڑھ کے بتایا ایسے پڑھو، روزہ رکھ کے بتایا ایسے رکھو، علی سے محبت کر کے بتایا ایسے کرو، سب چیز تو کر کے بتائی ہے نا، تو اب جشن بھی کر کے بتایا ہے۔ اور جب کیا ہے تو 3 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے، اگر اس کو آپ اٹھا لیں تو بہت لمبا خطبہ ہے پیغمبر کا، خدا کی قسم۔ اس خطبے کے ذریعے آج ہمیں مولا ملا۔ مولا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت، رسالت، خلت، خاتمیت، تمام منصب جہاں آ کے ٹھہرے، اور جو اپنے دوش پہ اسے قیامت تک لے چلنے کی ذمہ داری اٹھا لے اسے ولایت کہتے ہیں۔ بہت بڑی چیز کا نام ولایت ہے، خدا کی قسم تشریح نہیں ہو سکتی۔ میں اگر ولایت پر آؤں
تو یہ اشرا بھی میرے لیے کم ہے خدا کی قسم. ولائے امامت، ولائے زعامت، ولائے عامہ، ولائے خاصہ، ولائے تکوین، ولائے تصرف، یہ سب قرآن نے پیش کیا ہے. ولایت کی قسمیں، ولائے تصرف کیا ہے، ولائے تکوین کیا ہے. ولائے تکوین خلقت کو کہتے ہیں، یعنی اگر اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، اس کا رسول ولی، وہ ولی جو عالم نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اگر اللہ نے کہہ دیا تو جیسا ولی اللہ ویسا ہی رسول ولی، ویسے ہی علی ولی. یعنی ولایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر اللہ زمین خلق کر رہا ہے تو علی خلق کر سکتا ہے. اب دیکھیں یہی منزل آ گئی اور یہیں پر کچھ لوگ بہکنے لگتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے ڈوز جو ہے عام مجلسوں میں نہیں دیے جاتے، خاص مجلسوں میں دیے جاتے ہیں جہاں کم سے کم علی کے عین بھی ہضم کرنے کی صلاحیت ہو، ورنہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. یہ سمجھو ہی نہیں خدا کی قسم. اسی لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو کسی کو اللہ نے نہیں سمجھایا کہ ولایت علی کیا ہے. مصطفیٰ کو سمجھایا، جسے عقل کل کہا، جسے عقل کل کہا. تو بس خدا کی قسم جی تو چاہتا ہے میں بھی 3 گھنٹہ کھڑا ہو کے پڑھتا جاؤں، ہاں لیکن نہیں. اس لیے کہ نبی وہاں لیٹ کر رہے تھے تو گجاوے وجاوے بھی تھے، ہے نا. مگر ایک چیز ہے کہ کہیں کہیں پر جب مومن پیٹ کو اپنے دماغ سے زیادہ چلانے لگتا ہے تو بھلے بریانی نہ روک سکے مگر وہ ضرور اٹھ جاتا ہے. تو غدیر کے دن کھانا وانا کھلانا چاہیے، مگر کھانے کے لیے جشن نہیں کرنا چاہیے بلکہ جشن کے لیے کھانا ہونا چاہیے. یہ کھانے کے لیے جو جشن کرنے لگے ہیں لوگ کہ بھائی یہ رکھو یہ رکھو یہ رکھو، اپن ایک جشن بھی کر ڈالے گا. یہ ہوتا ہے نا، یہ رکھ دو وہ رکھ دو اور پھر اپن کچھ جشن بھی پر ڈالے گا. اس سے بول کچھ پلٹر لائے. یہ زبانیں استعمال کرنے والے جب غدیر منانے لگتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین تو آیا، تہذیب نہیں آئی. جیسے تعلیم تہذیب کے بغیر ادھوری ہے، ویسے ہی پورا اسلام تہذیب آل محمد کے بغیر ادھورا ہے. بس سلامت رہیں آپ. مولا قدیر کی خوشیاں گھر گھر پہنچائے، تمام مومنوں کی پریشانیاں دور ہوں. مولا سب کی مشکلوں کو آسان کرے، مولا سب کی حاجات کو پورا کرے. مولا جو حاجتیں اب تک پریشان ہیں، ذکر حسین کا زمانہ آ رہا ہے، عزاداریوں کے لیے پریشان ہونے والے لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرے اور عزاداروں کو بہترین توفیق عزاداری عطا کرے. کیونکہ قدیر کے توش پر کربلا چل رہی ہے. اسی لیے کربلا تک جاتے جاتے غدیر میں علی اٹھا تھا، کربلا میں حسین جھکا ہے. حسین کا جھکنا، علی کا اٹھنا، جب یہ دونوں ملتی ہے تو اس کا نام ولایت ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل